میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اس نشست میں، اور انشاءاللہ اب یہاں سے آگے جو محفل چلے گی تو اس میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے. پھر آگے جا کر انشاءاللہ مناجات اور درود و سلام سے اختتام کریں گے صبح کے وقت فجر کے قریب انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں تمام تر علماء کرام کا. جناب قبلہ علامہ حافظ اویس رضا صاحب تشریف فرمائے، بہت نوازش، بہت شکریہ. مولانا غلام رضا روحانی صاحب بہت نوازش. ہمارے ہر دل عزیز قبلہ مفتی عامر صاحب بہت شکریہ. جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب سر بہت نوازش. زہیب بھائی ہیں، محمود حسن اشرفی صاحب ہیں. اگر اجازت ہے زہیب بھائی سے ہم نعت کے کچھ اشعار سے آغاز کریں اور پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ. ہاں وہ جس کے لیے محفل گونین سجی ہے، واہ، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. کیا کہنا ہے. وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. کیا کہنا ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، سب کا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، سب کا نبی ہے. وہ ہم سب کا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. زباں ان کی نوری، کیا کہنا ہے. واہ واہ. بیان ان کے نوری، واہ. دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری. یہ خاکی بنائے، یہ کیا ان کے خاکے. کیا کہنا ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ، کیا کہنا ہے. یہ ایمان والے آقا ہمارے بڑے. ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک. میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، سب کا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. وہ محسنوں، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ بس میں بغیر کسی تمہید کے مفتی احسن صاحب آپ سے گزارش کروں کہ انہوں نے نظم میں سرکار دو عالم کی مدحت بیان کی ہے.
آپ نظم اور نثر کا مجموعہ کر دیے. میں سوچ رہا تھا جب یہ کہہ رہے تھے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, دنیاوی اعتبار سے کہیں کوئی ایک محفل ہو رہی ہے 500,000 لوگ ہیں, ہم کہیں جی بڑی عالیشان محفل ہے, ایسے میں کوئی کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ سارا جو ارینجمنٹ ہے نا یہ ان کے لیے ہے, تو کہیں گے یار یہ کتنا اہم آدمی ہے یار, یہ سارا کچھ اس کے لیے. اب وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے تو جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کی عظمت کے کیا کہنا ہے. تو آپ نظم و نثر کے مجموعے کو آپ ذرا, آج کی تو شب بھی ایسی ہے یا محمد کرنے کی شب ہے آج. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود, مقطع ہر سعادت پہ لاکھوں سلام. کیا کہنے ہیں, مطلع اور مقطع کا حسن استعمال دیکھ لیجیے. مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود, ہر سعادت کے طلوع ہونے کی جگہ یہی ہے. جس سعادت کو کائنات میں دیکھیں گے تو اس کے مطلع کی طرف جب نظر کریں گے تو پیچھے ذات رسالت مآب علیہ السلام نظر آئے گی. مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود, مقطع ہر سعادت پہ لاکھوں سلام. ساری سرداریاں دیکھ لیں, جن سرداریوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو یا ان سرداریوں کا دنیا کے ساتھ مثبت تعلق ہو, وہاں مثبت تعلق یہ سب سارے مثبت تعلق سرداریوں کو دیکھ لیں تو مقطع ہر سعادت پہ لاکھوں سلام. جہاں ساری سعادتیں ختم ہوں گی وہ مقطع کہاں ہوگا, وہ مقطع ذات رسالت مآب علیہ السلام. ساری سرداریوں کی جامع جو ہے پرتو ذات اسم احد پر درود, نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام. نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام. دنیا و آخرت کی خیر جمع کیوں نہ جمع ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جس کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو تو کیوں نہ پھر یہ کہیں نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام. بے سہیم و قسیم و عدیل و مسیل, جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام. ہر سطح پر ہر جگہ بے مثل و بے مثال ہیں. جمال کو دیکھیں یہ بے مثل و بے مثال ہیں, کمال کو دیکھیں بے مثل و بے مثال ہیں, نوال کو دیکھیں بے مثل و بے مثال ہیں. کسی بھی خوبی کو دیکھ لیں, کسی بھی بھلائی کو دیکھ لیں, جہاں بھی کوئی بھی سطح ہوگی اس کا تعلق بھلائی کا, خوبی کا, اس عالم کے ساتھ ہو یا اس عالم کے ساتھ ہو. بے سہیم و قسیم و عدیل و مسیل, جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام. ہر آن آنن فآنن, یومن فیومن مترقی ہیں. کائنات کبھی احاطہ کر ہی نہیں سکتی ان کی وسعتوں کا, ان کی عظمتوں کا. عقل جہاں پہنچے گی, جس گھڑی تک ان کی کسی منزل پر اگر پہنچ سکتی, اگر کہہ رہا ہوں اگر پہنچ سکتی, تو وہ چونکہ ہر آن ترقی پر ہیں, آنن فآنن مترقی ہیں, تو وہ اسی آن جب عقل پہنچتی اس اگلی گھڑی پہ چلے گئے, پھر اگلی گھڑی میں آئیں گے تو وہ اس سے آگے, اس سے اوپر, تو عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. وہ کیا اللہ نے کہا تھا, عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا, غش کھا گیا, اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے. عقل ساری ختم ہو گئی, عقل جو ہے جہاں ساری دوڑ اس کی ختم ہو گئی, وہاں بھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے. آج اس ہستی کی آمد کا ذکر ہے, اس ہستی کی آمد کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے, اور ان کے ذکر کو اللہ نے دوام تو دے ہی رکھا ہے. اللہ ان کے ذکر کی برکتیں تمام انسانیت کو, ہول مین کائنڈ کو, انٹائر ورلڈ کو عطا فرمائے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. اور قبلہ روحانی صاحب اسی عنوان سے فرمائے گا, فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے. یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ بلا تفریق مسلک خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. اور تو یعنی بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر اس میں فرمائے گا فضیلت سرکار دو عالم. جو دریا تمام تر, ہاں, کاغذ بنے زمین و فلک اور قلم شجر, مل کر لکھیں ثنا تیری جن و ملک بشر. لانا پڑے گا پھر بھی یہ مصرع زبان پر, بعد از خدا بزرگ تو کیا کہنے, واہ 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 واہ. ساری کائنات کے انسان جن و ملک بشر سب لکھیں, ساری زمینیں جو ہے نا کاغذ بن جائیں, سارے سمندروں کی پانی جو ہے نا سیاہیاں بن جائیں, اور یہ قلم سارے درخت قلم بن جائیں. پیغمبر اکرم کے فضائل و کمالات. سر ایک نبی ہے خلیل الرحمن, خلیل خدا, یعنی کائنات کا واحد انسان جسے پروردگار عالم نے خلیل کا لقب دیا, اور وہ ایک درخواست کرتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں, پالنے والے ایک آیت دکھا دے. پہلے تو ڈانٹ پڑ گئی, یعنی جو ایک لفظ ڈانٹ شاید مناسب نہیں شان پیغمبر, لیکن پروردگار نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں اطمینان یقین نہیں ہے, کا معبود اطمینان چاہیے, کچار جانور لو, وہ قرآن کا پورا واقعہ. اور ایک آیت لنوریو, اور پیغمبر اکرم کے لیے کیا فرمایا, سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ایک بزرگوار عالم دین بڑی اچھی تشبیہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے بعض اوقات انسان بڑا شاندار مکان بنایا، دو طرح کے دوست ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار بھائی جان بڑا سنا ہے بڑا شاندار مکان بنا رہے ہو، ذرا دکھا تو دو. آپ کہتے ہیں یار ذرا بیزی ہوں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یار، کب آؤ گے، میں چیک کر دوں گا، بتا دوں گا. ایک کو آپ فون کرتے ہیں کہ یار مکان بنایا، کبھی ایک دن چکر لگا لو. بس بظاہر یہ انداز لگا رہا ہے، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں بابو دکھا دے، تو پروردگار جو ہے وہ کام لے رہا ہے جناب ابراہیم سے، اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ محبوب تو چلا، ہم اپنی سواری بھیج دیں گے، براق پر سوار کر، اے محمد تو آگے ہماری نشانیاں دیکھ لے. یہ شان رسالت. اور جو قبلہ جب آپ بیان کرتے ہیں سر ہم خاموش رہتے ہیں، صرف سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں اتنا خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. شان رسالت اس بلندی پر ہے. بس ایک بات جو آج اس فورم کے توسط سے میں عرض کروں کہ وہ عظمت، وہ بلندی جو پیغمبر اکرم کو ملی، اس کی بنیادوں میں آپ جا کر دیکھیں کہ جو کام کیا ہے نا، دو اہم ترین بنیادیں جو اس معاشرے نے بھی سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا، صداقت اور امانت. صحیح ہے. یعنی وہی پیغمبر کو مانتے ہو، پیغمبر کی بھی مانو. صحیح. آج پورے انٹائر آپ نے اسلامک ورلڈ کی بات کی، بلکہ انٹائر جسے کہتے ہیں نا انسانیت کی بات کی. آج اگر ہمیں بلندی پر جانا ہے، یہ دو پوائنٹس ہیں، صداقت، سچائی ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور امانت اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کے ماننے والے سب سے زیادہ جن چیزوں سے ایسا لگتا ہے، یعنی میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آج اگر ہم جشن ولادت منا رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کا موقع ملے. سبحان اللہ. میں بالکل اسی سے متصل کرتے ہوئے قبلہ مفتی عامر صاحب کہ یعنی یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم سرکار کا ذکر تو کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اور ظاہر ہے حق ہے، جتنا ذکر کرتے رہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ان کو بظاہر جو ان کے مخالفین ہیں، لیکن وہ بھی صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیے بغیر نہیں رہ سکتے. اب یہ جو قبلہ نے جو بات کی، ایک تلخ حقیقت تو ہے نا کہ یہ صداقت، امانت، یہ تو ہماری کمیونٹی کا خاصہ ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ دا کیس انفارچونیٹلی. ہے مطلب معاملہ تو ذرا ہے نا، سچی بات تو یہی ہے. تو پھر یہ پھر کہاں گڑبڑ ہو گئی ہے کہ سچ اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو، بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو، لیکن آپ کے امتی کا جو ہے وہ خاصہ یہ چیزیں، پہچان، یہ چیزیں کیوں نہیں؟ ہمارے پاس اس سے اچھی تو مثال نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی کتاب نہیں ہو سکتی، تو گڑبڑ کہاں ہو گئی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی رضا بھائی نے، مفتی صاحب نے بھی، اور پھر خاص طور پہ زہیب بھائی نے جو کلام پڑھا وہ حضور کے خصائص پر، شمائل پر، سیرت پر، فضائل پر، ایک ہر چیز کا سمجھ لو کہ اس کے اندر ایلیمنٹ موجود تھا. دیکھیں آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے آج کی شب ہم خوشی تو منائیں گے، بلا شک و شبہ کہ سیلیبریٹ کرنا حضور کے میلاد کو اور خوشی منانا ہم روک بھی نہیں سکتے. ہم روک بھی نہیں سکتے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اور بلا شبہ یہ میلاد، یہ سیلیبریشن چلتا رہے گا، یہ تو نہیں رکے گا. یہ اس کی کیفیات ہیں، امتی کی جو وابستگی ہے اپنے نبی سے، یہ اس کا اظہار ہے، اور یہ اظہار عین شریعت اسلام کے مطابق بھی ہے. لیکن جس چیز کی طرف وسیم بھائی آپ نے توجہ دلائی ہے سنجیدگی کے ساتھ، اور حضور کے میلاد کے موقع پر ہمیں اس پر واقعی متوجہ ہو جانا چاہیے، وہ یہ کہ جب ہم حضور کی آمد کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک عظیم شخصیت آ رہی ہیں، تو وہ جو لے آ رہی ہیں وہ بھی بہت عظیم شے ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی بابرکت شخصیت آ رہی ہیں، تو وہ جو لے کر آئیں گی وہ بھی بہت شاندار اور جاندار ہوگی وہ چیز. یعنی آنے والا اہم ہوتا ہے تو اس کا پیغام اور اس کی میسیج اور اس کی دعوت بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام، جو سب سے اہم کام کیا، وہ یہ کیا جو سارے کام کی بنیاد تھی کہ مخلوق کو خالق سے جوڑا، مخلوق کو خالق سے جوڑا. آپ جب خرابیوں کو دیکھتے ہیں نا تو یہاں سے جب بندہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اپنے خالق سے تو پھر خرابیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. پہلے وہاں جڑنا ضروری ہے مخلوق کو اپنے رب سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت دی، جس انداز سے دی، وہ انداز اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے الفاظ کیا تھے کہ تم ان سارے باطل معبودوں کو اور جو ہیں سب چیزوں کو، ساری طاقتوں کو چھوڑ دو، طاقت کا منبع وہ ہے، اس کے آگے جھک جاؤ.
اس سے جڑ جاؤ. جب اس سے جڑ جاؤ گے تو پھر تمہیں کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. جب اس کے بن جاؤ گے پھر کسی کا بننا نہیں پڑے گا. اور پھر جب اس کا رنگ چڑھے گا. دیکھیں ہماری دعوت میں فرق کیا ہوتا ہے, ہم باقی سب سے تو جوڑتے ہیں, اس سے تو نہیں جوڑتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا, انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے جوڑا بندوں کو رب سے جوڑا. اس کے بعد پھر بندوں کے جو مراتب تھے, بندوں کے جو تقاضے تھے, بندوں کی جو عظمتیں تھیں وہ بھی بیان کی. لیکن بندے کو کس کا بندہ بننا چاہیے؟ رب کا بندہ. حضور نے وہ بنایا. جب وہ اللہ سے جڑے تو ان کے اندر وہ صبغت اللہ کا رنگ پیدا ہوا, ان کے اندر حقانیت اور صداقت پیدا ہوئی, ان کے اندر صدق و صفا پیدا ہوا, ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوئی, ان کے اندر جتنی بھی جہالت کی کمزوریاں, خامیاں, برائیاں تھیں وہ سب نکل گئی. اور اس کے بعد ان کے اندر وہ باتیں, وہ کمال پیدا ہوا کہ دنیا ریکتی رہ گئی. یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں کہا تھا, حضور نے فرمایا تھا کہ کلمۃ واحدۃ تؤتونیھا تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم. میں ایک کلمہ تمہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابو لہب نے کہا وہ کیا ہے؟ مل ہیا. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. یہ جو ایک کلمہ ہے یہ تم مجھ سے لے لو, پھر دیکھو کہ عرب اس کے تم مالک بن جاؤ گے, عجم تمہارے قدموں میں ہوگا. یعنی یہ اتنی بڑی طاقت ہے, تم اس کو سمجھو, رب سے جڑ جاؤ, رب کے بن جاؤ. اس کے بن جاؤ گے پھر آپ دیکھو تمہاری تقدیریں, اس کائنات کی کایا کیسے پلٹ جاتی ہے. یہ جب چیز ہمیں دی نا, اس کے بعد سب کچھ بدل گیا. صحابہ کرام کی زندگی بدل گئی, شب و روز بدل گیا, معیشت معاشرت بدل گئی, تجارت ریاست بدل گئی, ہر چیز بدل کے رہ گئی جب حضور علیہ السلام سے انہوں نے یہ چیز لی. تو اس لیک کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور وہ چیز جو رسول اللہ لے کر آئے, اس میں سب سے بڑا کمال اور سب سے اہم چیز یہ تھی. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. تو قبلہ علامہ حافظ صاحب بتائیے گا کہ آج کی شب پھر یہ بھی مطلب حق ہے, ضروری ہے کہ کوشش کریں, یا اس بات کا عہد کروں میں تو اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہم, مفتی عامر صاحب بھی ایک دفعہ یہ بات کر رہے تھے, مجھے یاد رہ گئی, کہ ہم اپنے کسی کرکٹر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, کسی ہیرو کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ آئی نو اے لاٹ اباؤٹ ہم, مجھے پتہ ہے اس کا پیک کیا تھا, اس کا ڈاؤن فال کیا تھا, وہ پیدا کہاں ہوا تھا, کیا کوئی گیم پسند ہو تو بھائی اس کی سارے اسٹیمپس ہیں میرے پاس. یہ وہ تو پھر کم سے کم مجھے جب میں اتنے نعرے لگا رہا ہوں, اتنی نعرے پڑھ رہا ہوں, تو کم از کم سرکار دو عالم کی سیرت کے بارے میں معلوم ہو, ٹائم لائن پتہ ہو, زندگی کے اہم واقعات پتہ ہو. تو یہ آج بڑا مناسب یہ شب اس اعتبار سے بھی ہے, نعتیں پڑھنے اور ذکر اذکار کرنے کے علاوہ وہ تو کر ہی رہے ہیں, کرنا بھی ظاہر سی بات, اتنا ہی کریں کم ہے, کہ اس بات کو بھی عہد کریں کہ بھائی سیرت سرکار کا مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے, پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بنیادی بات ہے یہ اس موضوع کے حوالے سے کہ رب کائنات نے بھی اپنے نبی کا جو تعارف کرایا ہے وہ اس انداز میں کرایا ہے قرآن کریم میں, کہ ایک طرف ان کے اوصاف بھی نکھر کے سامنے آتے ہیں اور وہی اوصاف حضور کے اخلاق اور حضور کی سیرت بھی بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہم نے ایک اہتمام کیا ہے, بڑے خوبصورت اہتمام میں ہم بیٹھے ہیں, اور عنوان کیا ہے؟ حضور آگے. اور یہی عنوان اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو کیسا سجا کے اللہ نے بیان کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور, جو تمہارے پاس تشریف لا رہا ہے نا, ہم نے نور بنا کے بھیجا ہے. آمد مصطفیٰ کی چمک دمک دیکھیں آپ, ایک طرف یہ حضور کا وصف بن گیا اور دوسری طرف سیرت بن گیا. او اندھیرے میں ڈوبنے والو, کیوں اندھیرے میں ہو, آؤ نا حضور کی روشنی حاصل کر لو. کیا کہنا ہے. جب ہم نے آمد کی بات کی تو اس طرح کی, لیکن جب میرے رب نے آمد کی بات کی, کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جو آنے والا ہے اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. کسی نبی کو یہ وصف اور لقب نہیں ملا, ہیں سارے رحمت, ماں بھی بچے کے لیے رحمت ہے, لیکن جو رحمت للعالمین ہے وہ آمنہ کا لال ہے. تو ان کی آمد بھی ہو گئی, بیان ہو گیا, اور سیرت بھی آ گئی. اور لوگوں پہ شدت کرنے والوں, وہ سختیاں کرنے والوں, کس کے امتی ہو, رحمت کیوں نہیں بنتے, نفع کیوں نہیں پہنچاتے, آسانیاں کیوں نہیں پیدا کرتے, لوگوں کو اسپیس کیوں نہیں دیتے, اپنی مجلسیں کشادہ کیوں نہیں کرتے, دل بڑا کیوں نہیں کرتے, ظرف بڑا کیوں نہیں کرتے, دشمنوں اور اپنوں کو معاف کیوں نہیں کرتے, رشتہ داروں کو رشتوں میں جوڑتے کیوں نہیں ہو, توڑتے کیوں ہو. جسے بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. تو آپ قرآن کریم میں حضور کے جتنے اوصاف, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد,
جس کی بشارت عیسیٰ دیتے ہیں اور نام بھی بتاتے ہیں اپنے زمانے میں 600 سال پہلے کہ احمد آ رہے ہیں اور بشارت دے رہا ہوں. نبی آتا ہے تو بشارت ہوتی ہے، خبر نہیں ہوتی. مبشرن تو مبشرن و نذیرا، ان کو مبشر اور نذیر بنایا. دیکھیں وسیم بھائی، ایک جملہ ذہن میں آیا، اللہ نے قرآن میں سورج کو سراج کہا ہے اور چاند کو منیر کہا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو ملا کر حضور کو سراج منیر کہا ہے. اکیلا چاند اور اکیلا سورج حضور کے رخ زیبا کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اتنی روشن ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنی مکمل ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو جو اندھیروں میں ہوئے ہیں ان کو کیوں فالو کرتے ہو؟ آؤ نا جو روشنی میں ہیں، جن کے بارے میں اتنا بھی پتا ہے کہ ان کی بکری کا نام کیا تھا، ان کی بکری کی ماں کا نام کیا تھا، وہ کنگا کس طرح پھیرتے تھے، وہ چپل کس طرح پہنتے تھے، وہ مسجد میں کیسے آتے تھے، وہ گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، وہ بازار میں کیسے رہتے تھے، جن کے بارے میں ایک ایک لمحہ، ارے باقی چھوڑ دیں، جو یہ بھی جن کے بارے میں یہ بھی پتا ہے وسیم بھائی کہ انہوں نے کون سی بات مسکرا کے کی اور کون سی بات غضب سے کی. صحابہ نے وہ باتیں ہنس ہنس کے بتائیں اور وہ لہجہ بنا کے بتائیں کہ ہمارے نبی نے مسکرا کے فرمایا تھا. تو پھر کیوں نہیں ایسے نبی کو فالو کیا جاتا؟ وہ ایک واحد شخصیت ہیں کائنات میں جن کے لیے آج ہم فخر سے کہتے ہیں یہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں. محفل ہماری جاری ہے. اب ایک وقفے کے بعد آئیں گے انشاءاللہ. تو محمود بھائی آپ سے پھر آغاز کریں گے، کلام سنائیے گا، اور میں وسیم وسیع صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑا اسی عنوان سے بھی بات. اور یہی قرآن نے جو مختلف مقامات پہ جس طرح مخاطب کیا، اس میں بھی میں ذرا سا اور بھی ہمیں علم میں اضافہ کیجیے گا میرے، کہ کہیں ہم سنتے ہیں اے چادر کے اوڑھنے والے، مطلب یہ کیا عجب انداز ہے، یہ کیا ہے. تو ذرا اس عنوان سے مزید بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. محمد کا روضہ قریب آ